السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس۔ ناظرین، آج ہم دا گریٹ وال آف چائنا کے چھپے ہوئے کچھ رازوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ سائنسدان وال آف چائنا سے چند لکڑیوں کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ یہ ٹکڑے آج کل کے نہیں تھے بلکہ 2000 سال پرانے تھے۔ اس سے بھی زیادہ حیران بات یہ تھی کہ اس پر چائنیز زبان میں صاف صاف کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب ان الفاظ کو چائنیز نے ٹرانسلیٹ کیا گیا تو ریسرچر کی ٹیم حیران ہو گئی۔ یہ مکمل راز جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ ناظرین، چائنا کے کیپٹل بیجنگ کے باہر ہر سال یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں کیونکہ یہ دا گریٹ وال آف چائنا یہ انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا شاہکار مانا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کو نہ ہی کسی ڈرون سے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی پلین سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کو مکمل دیکھنے کے لیے زمین سے 500 کلومیٹر دور آؤٹر سپیس میں گھومنے والی سیٹلائٹ جہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے دیکھنے والے چند ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ 3 دوستوں نے 1984 میں اس پوری وال کو پار کیا تھا۔ ان کو پورے 17 مہینے لگے تھے اور 510 دن لگے تھے۔ یہ وال کہیں اونچے پہاڑوں پر گزرتی ہے اور کہیں خوفناک جنگلوں سے، اور کہیں پر یہ ریگستان سے بھی گزرتی ہے، اور اس کو ایسے بنایا گیا ہے۔ ٹرپل اونچی سٹوری جتنی اونچی ہے اور 20 فٹ جتنی چوڑی اور ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی یہ وال، جس کو پیدل چل کر ہی پار کرنے میں 500 دن لگتے ہیں۔ اس کو بنانے میں کتنی محنت لگی ہوگی، یہ واقعی ہی اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ آخر اس کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ویسے ہی اس کے رازوں پر سے بھی پردہ اٹھنا شروع ہو گیا۔ بیجنگ سے 100 کلومیٹر دور جنگ شن لنگ کے پہاڑوں سے وال کا وہ حصہ گزرتا ہے جو اوریجنل حالت میں موجود ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے آج بھی ویسی کی ویسی ہے جیسے اس کو کئی صدیاں پہلے بنایا گیا تھا۔ جنگ شن لنگ کے پہاڑوں پر اس وال بڑے بڑے ٹاور بنائے گئے ہیں جو کہ ہوادار بنائے گئے ہیں۔ ان ٹاورز میں کم از کم 50 لوگوں کے رہنے کی جگہ موجود ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ پوری وال میں ایسے 25,000 وال ٹاور موجود ہیں اور ان کو دیکھا جا چکا ہے۔ وال کا یہ حصہ اور یہ واچ ٹاور آج قریباً 650 سال پرانے ہیں۔ ایکسپرٹ کو ان واچ ٹاور میں بڑے بڑے سوراخ دیکھنے کو ملے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وال کو بناتے وقت ہی یہ بنائے گئے ہوں گے، لیکن اس سوراخ کا آخر مقصد کیا ہے؟ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ وال پر حملہ کی صورت میں ان سوراخوں کو استعمال میں لایا جا سکے۔ وال پر کھڑے سپاہی ان سوراخوں سے بڑے بڑے فائر بال پھینکتے ہوں گے، جس کی وجہ سے دشمن اوپر چڑھنے کی ہمت ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک وال ہی نہیں بلکہ پورا ملٹری ڈیفنس سسٹم ہے۔ آخرکار دشمن کون تھا اور جو منگ آرمی کو اتنا خطرہ تھا؟ ایکسپرٹ کے مطابق وال کے نارتھ میں گھنے جنگل ہیں اور ان جنگلوں میں منگول رہتے تھے اور وہ لوٹ مار کر کے یہاں کی بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ روز روز کی لوٹ مار سے چائنا کے لوگ بہت پریشان تھے۔ اسی وجہ سے منگز نے یہاں ایک وال کھڑی کر دی تاکہ منگول چائنا کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ اس وال کا کافی حصہ ایسی جگہ پر بنا ہوا ہے جہاں پر انسان کا جانا بہت مشکل ہے۔
اس لیے ایکسپرٹ حیران ہیں کہ جہاں پر انسان کا جانا اتنا مشکل ہے وہاں پر اتنے بڑے بڑے پتھر آخر کیسے پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹ اس کے لیے ساری وال کا ڈرون 3D ماڈل بناتا ہے۔ آہستہ آہستہ تمام رازوں سے پردہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈرون سے بنائے گئے 3D ماڈل سے پتہ چلا کہ وال کے باٹم پر کچھ ایسا دیکھا گیا جس نے ایکسپرٹ کو حیران کر دیا۔ یہ دیکھا گیا کہ وال کے باٹم پر سیکرٹ دروازے بھی رکھے گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی خاص مشن کے لیے یہ دروازے بنائے گئے ہوں۔ وال کے اس حصے پر تقریباً 50 سے زائد دروازے ڈھونڈے گئے ہیں۔ ان دروازوں کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جو کہ ایکسپرٹ کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایکسپرٹس نے یہاں پر ایک سیکرٹ ٹنل بھی تلاش کیا۔ یہ ٹنل دوسرے دروازوں سے مختلف تھا کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ اس ٹنل کے دروازے کو زبردستی توڑا گیا ہے، مگر جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کو اندر سے توڑا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں توڑا گیا؟ جبکہ یہاں پر سیکرٹ دروازے بھی تھے تو اس کو اندر سے کیوں توڑا گیا ہے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹنل کو کنسٹرکشن کے بعد ہی بنایا گیا ہے۔ اگر منگول اس وال پر آ جائیں تو منگز آرمی اس ٹنل سے نکل کر پیچھے سے منگولوں پر حملہ کر دے۔ اس طرح بہت سے ٹنل دا گریٹ وال آف چائنا میں موجود ہوں گے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر اس کے ڈیفنس کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کا آخر ہیڈ کوارٹر کہاں پر موجود ہے؟ تو سیٹلائٹ سے جب ڈیٹا لیا گیا تو پتہ چلا کہ ایسٹرن چائنا سے اونچے اونچے پہاڑوں سے لے کر چائنا کے گوبی ڈیزرٹ تک یہ وال پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پوری وال منگز ڈائنسٹی سے 650 سال پہلے اس کو بنایا گیا تھا، جس کی لمبائی جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کی لمبائی 8850 کلومیٹر ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے دلی سے بمبئی تک یا لاہور سے کراچی تک 7 چکر لگائے جائیں۔ دا گریٹ وال آف چائنا کا ایک حصہ تو سمندر میں ختم ہوتا ہے جبکہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ گوبی ڈیزرٹ ہے جہاں پر ایک عالی شان قلعہ بنا ہوا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ قلعہ باقی دیکھے جانے والے واچ ٹاور سے بہت بڑا ہے۔ یہی منگ آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ پھر سیٹلائٹ سے فوٹیج لی گئی تو سب ایکسپرٹ حیران ہو گئے کہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار جو کہ بہت پرانی نظر آتی ہے، قلعے سے دور 250 کلومیٹر ڈیزرٹ کے اندر اس وال کا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ دیوار دا گریٹ وال آف چائنا سے کافی زیادہ پرانی ہے۔ ریسرچرز کا اس وال سے کئی ٹوٹے ہوئے ایرو ہیڈز بھی ملے ہیں۔ جب ان ایرو ہیڈز کا معائنہ کیا گیا تو سب حیران ہو گئے کیونکہ یہ 2200 سال پرانے تھے۔ یہ منگز ڈائنسٹی سے 1500 سال پرانے، لیکن نہ ہی اس دور میں منگز تھے اور نہ ہی منگول ہوا کرتے تھے۔ تو پھر اس وال کو کس نے بنایا تھا؟ اس وال پر مٹی سے بنے ہوئے ٹوٹے پھوٹے اسٹرکچر بھی دیکھے گئے جن کا مقصد کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر پھر کچھ ایسی چیز ملی جس نے ریسرچر کو مشکل آسان کر دی۔ پرانی وال کے اندر سے لکڑی کے ایسے ٹکڑے ملے جن پر چائنیز زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب ان پر لکھے ہوئے الفاظ کی ٹرانسلیشن کی گئی تو اس پر کسی ملٹری کمانڈ کے انسٹرکشن لکھی ہوئی تھی۔ لکھا ہوا تھا کہ جب ہینز حملہ کے لیے آئیں تو سارے واچ ٹاور پر فلیگ لہرائے جائیں۔ اگر رات کو حملہ ہوا تو واچ ٹاور پر آگ لگا دی جائے۔ ہینز 2200 ایئرز پہلے یہاں پر راج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس پر دشمنوں کی تعداد
بارے بھی لکھا ہوا تھا۔ ایک اور بات بھی سرچ کی گئی کہ دا گریٹ وال آف چائنا کا 40% حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس وال کو بنانے میں تقریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے تھے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ مرنے والے مزدوروں کو اسی وال کے اندر دفنا دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔